السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ ابھی میں اٹھی ہوں تہجد کے ٹائم پر اور مجھے تہجد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، سورہ یاسین پڑھا اور پھر صبح کی نماز پڑھ کے پھر میں سو گئی تھی۔ تو جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے زندگی میں، تو پھر ہم اللہ سے ہی اس کی فریاد کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ ہماری مشکل کو آسان کر دے، جو بھی پریشانیاں ہیں اس کو دور کر دے۔ اور اسے سکون بھی بہت ملتا ہے دل کو، کیونکہ اس وقت جو ذہن میں خیالات چل رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے ذہن اور دل کو کافی زیادہ سکون مل جاتا ہے۔ تو میں بھی بس بہت زیادہ پریشان تھی، تو اس وجہ سے میں نے بھی پھر نفل پڑھے اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اور پریشان میں اس لیے تھی کیونکہ میرے بیٹے کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اس کو بخار ہو رہا تھا بہت زیادہ، اور پھر پتہ چلا کہ یہ ٹائیفائڈ بخار ہے، تو بہت زیادہ ہم پریشان ہو گئے تھے۔ اور یہ بھی میں اس کو دوائی پلا رہی ہوں صبح کے وقت۔ پھر سب سے پہلے اس کو یہ دوائی پلانی ہوتی ہے، جیسے کہ طاقت کی بھی دوائی ہے اور بھوک بھی اس سے لگ جاتی ہے، کیونکہ ٹائیفائڈ میں پھر بھوک نہیں لگتی۔ تو یہ والی جو لائزوویٹ ہے تو یہ صرف پلانا تھا۔ یہ والا تو خیر اس کو پسند ہے، شوق سے پی لیتا ہے، لیکن باقی جو اینٹی بائیوٹک ہے یا جو کیلپول وغیرہ جو ہے تو وہ بہت مشکل سے اس نے اس دوران پیے، اور دل خراب رہتا تھا کافی زیادہ۔ ایک بار اس کو الٹیاں بھی ہوئی بہت رات کے وقت، تو بہت پریشان ہو گئے تھے ہم کہ اگر دوائی نہیں پی سکے گا تو پھر کیسے یہ صحیح ہوگا، بخار کیسے اترے گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بس وہ ایک دن اس طرح تھا کہ اس کو وومیٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوئی تھی اس کو۔ تو اب خیر یہ ہے کہ دوائی پی رہا ہے صحیح سے، لیکن ٹائم کافی زیادہ ہو گیا نا، ایک ہفتہ مشکل سے گزرا، بھی دوسرا ہفتہ اس کو چالو ہو چکا ہے۔ تو یہ ویسے ایک ہفتے میں صحیح ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے جو بیکٹیریا ہے وہ ریزسٹنس والے بیکٹیریا ہے، تو پھر یہ جو ریزسٹنس والے بیکٹیریا ہے یہ بڑی مشکل سے جو ہے تو پھر صحیح ہوتے ہیں، اس پہ بہت ٹائم لگتا ہے۔ اور یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کروں گی کہ ہم سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ اس کا جو بیکٹیریا ہے تو یہ ریزسٹنس والا بیکٹیریا بن گیا، اور آپ لوگ ایسی غلطی نہ کریں کبھی بھی، کیونکہ پھر بہت پریشانی ہو جاتی ہے اس سے۔ اور ابھی میں جو ہے تو لنچ کے لیے تیاری کر رہی ہوں، ساتھ میں آپ کو سناتی ہوں پوری سٹوری بھی کہ ہم سے غلطی کہاں پر ہوئی۔ اور میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور یہ جو ایک عہدہ ہے نا، چاہے ایک بیٹا ہو یا ایک ہی بیٹی ہو، جن کے ایک ہی ہو تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں بس یہ بڑی مشکل سے پتہ ہے انہیں زندگی میں، بس کبھی ایک مسئلہ کبھی دوسرا مسئلہ۔ ابھی جیسے کہ میرا بیٹا ہے تو اس کو پہلے اس کا ہاتھ جو ہے تو فریکچر ہو گیا تھا، جس دن اس کا پلسٹر ہٹا ہے ہاتھ سے، جیسے پچھلی ویڈیو میں نے شیئر کیا تھا، جیسے اس کا ہاتھ سے پلسٹر ہٹا ہے تو پھر اگلے دن اس کو بخار ہو گیا، اور بخار بھی ٹائیفائڈ والا۔ تو پہلے تو جب بھی بخار ہوتا تھا بچوں کو تو ہم تو گھر میں ہی بس میڈیکیشن کر لیتے تھے، کوئی اینٹی بائیوٹک پلا دی اور پیناڈول یا اس طرح پلا کے تو بچے صحیح بھی ہو جاتے تھے 2-3 دن میں، کیونکہ یا تو گلا خراب ہوتا تھا یا جو ہے نا کھانسی وانسی ہوتی تو بس صحیح ہو جاتے تھے۔ لیکن جب سے کووڈ آیا اور پھر اس کے بعد آج کل جیسے کہ ڈینگی پھیلا ہوا ہے کراچی میں بہت زیادہ، تو پھر اس کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم خود سے کوئی میڈیکیشن کریں۔ تو جیسے اس کو بخار ہوا تو ہم اس کو اسی دن ہاسپٹل لے کے گئے ہیں۔ یہ صبح جیسے اسکول کے لیے اٹھا ہے تو کہہ رہا تھا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مطلب ہلکا سا درد ہوا، پھر اس نے یونیفارم بھی چینج کیا، اور میں نے کہا چلو ٹھیک ہو جائے گا نا، ویسے بھی ہمیں جو یوں لگتا ہے جیسے کہ بچے کا دل نہیں چاہ رہا اسکول جانے کو تو شاید اس لیے کہہ رہا ہے، لیکن اس کا چہرہ جب میں نے دیکھا تو اسے اترا اترا سا اور ڈل سا لگ رہا تھا۔ یونیفارم جب چینج کیا اس کے بعد پھر میں نے اس کا ماتھا چیک کیا تو کافی گرم ہو رہا تھا، تو پھر میں نے اس کو بولا کہ آپ نہیں جاؤ کیونکہ آپ کو تو بخار ہو رہا ہے۔ اور جب سو گیا تھا، پھر 9 بجے جب دوبارہ اٹھا پھر کافی تیز ہو گیا تھا بخار، 101 تک پہنچ گیا تھا۔ پھر میں نے اس کو کیلپول پلائی ہے، پھر ہم اسی دن اس کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، کیونکہ ڈینگی بہت پہلا ہوا تھا تو ہم ذہن میں تھا ایسا نہ ہو کہ ڈینگی نہ ہو کہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جب لے کے گئے ہیں تو اس نے سارے ٹیسٹ لکھ کے دیے، ملیریا، ڈینگی اور ٹائیفائڈ تو خیر میں نے بول دیا تھا کہ ڈاکٹر یہ والا ٹیسٹ بھی کرا دے، تو پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو یہ بھی کرا دیا۔ تو کافی سارے ٹیسٹ تھے، کافی زیادہ خون لیا اس کے لیے کیونکہ ٹیسٹ کافی زیادہ تھے، تو یہ سارے ٹیسٹ انہوں نے کرا دیے۔ اور ڈاکٹر نے بولا کہ ابھی صرف اور یہی کیلپول جو ہے پلانی ہے جب تک یہ رزلٹ نہیں آ جاتے۔ اگلے دن پھر جب رزلٹ آیا ٹیسٹ کے تو ڈینگی اور ملیریا جو ہے تو وہ نیگیٹو آیا، اور پھر ہم اس کو لے کے گئے ہیں، اس نے پھر اینٹی بائیوٹک لکھ کے دی ہے کہ اس کو جو ہے نا ٹائیفائڈ ہوا ہے۔ ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ ابھی نہیں آیا تھا، وہ کلچر ٹیسٹ تھا جو بلڈ کا ہوتا ہے، وہ ایک ہفتے بعد آنا تھا، لیکن باقی جو ٹیسٹ تھے اس سے ڈاکٹر کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ٹائیفائڈ ہے، کیونکہ وہ انفیکشن اس میں شو ہو رہا تھا۔
تو بس انہوں نے اینٹی بائیوٹک لکھ کے دی. پھر وہ اینٹی بائیوٹک میں اس کو پلا رہی تھی اور بخار کبھی تیز ہو جاتا تھا, 102 103 تک بھی پہنچ جاتا تھا اور پھر کم ہونے لگ جاتا تھا. تو یہ کچھ دن تو بہت مشکل سے گزرے اور 2-3 دن یہ اینٹی بائیوٹک پلانے کے بعد پھر ذہن میں یہ وہ شک آ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ وہ ڈینگی ہو, لیکن ہم نے تو پہلے ہی دن ٹیسٹ کرا لیے تھے اور ڈینگی کا تو پتہ 3-4 دن بعد ہی چلتا ہے ٹیسٹ میں. اگر 3-4 دن بعد ٹیسٹ کرائے تو پھر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو ڈینگی نہ ہو اور ہم اس کو اینٹی بائیوٹک پلا رہے ہوئے اور ہی نہ خراب ہو جائے طبیعت, کیونکہ ڈینگی میں نہیں پھر پلانا چاہیے نا اینٹی بائیوٹک, وہ پھر خالی کیلپول اور یہ پیناڈول وغیرہ ہی پلاتے ہیں. تو پھر ہم گئے ڈاکٹر کے پاس, اس طرح کہاں کہ ایسا نہ ہو ڈینگی ہو, کیونکہ ہم نے تو پہلے ہی دن ٹیسٹ کرایا تھا. تو پھر ڈاکٹر نے بولا کہ نہیں یہ ہے تو ٹائیفائڈ, لیکن شک دور کرنے کے لیے ہم پھر سے ٹیسٹ کرا لیتے ہیں. تو میں نے کہا اس طرح پھر سے تو اتنا زیادہ خون نہیں لیں گے اس کا. تو انہوں نے بولا نہیں اب صرف ایک ہی ٹیسٹ کرانا ہے تو تھوڑا سا ہی خون لیں گے. تو پھر سے انہوں نے ٹیسٹ کرایا, اگلے دن اس کا رزلٹ آ گیا تو پھر سے وہ نیگیٹو ہی تھا. اور ڈاکٹر نے بولا کہ یہی جو اینٹی بائیوٹک ہے یہی پلانی ہے. اور ڈاکٹر نے بولا کہ آپ نے بوتلیں نہیں گننی, جو دوائی آپ پلا رہے ہو نا اس کی بوتلیں نہیں گننی, کیونکہ وہ چھوٹا سا بوتل تھا, بس اس میں 2 ٹیبل اسپون جو ہے تو وہ دوائی تھی. صبح پلاتے ہم اور شام کو پلاتے, بوتل ختم ہو جاتا. اگلے دن پھر سے اگلا ایک اور بوتل ہم بناتے وہ دوائی کی اور پھر وہی. تو 6 دن مطلب 6 بوتلیں اینٹی بائیوٹک کی, اور اس طرح پتہ نہیں کیلپول کی کتنی ساری بوتلیں, اور دوائیاں مل بھی نہیں رہی تھی, نہ کیلپول مل رہی تھی نہ جو ڈاکٹر نے ایزومیکس لکھ کے دیا تھا. ایزیترومائسین ویسے دیتے ہیں نا, تو مختلف کمپنیاں ہیں, پھر ایزومیکس لکھ کے دیا تھا. اس کے علاوہ زیٹرو ہے اور ایک اور بھی ہے, تو وہ مل نہیں رہی تھی. دوسری کمپنیوں کی تھی لیکن وہ جو ڈاکٹر نے لکھ کے دی تھی وہ نہیں مل رہی تھی. پھر ہم نے ڈاکٹر کو بولا تو اس نے بولا کہ چلو کوئی بات نہیں, آپ دوسری بھی لے سکتے ہو, کیونکہ نہ کراچی سائڈ پہ مل رہی تھی دوائیاں نہ یہاں پہ مل رہی تھی. بڑی مشکل سے کئی ایک بوتل کئی دوسری, مطلب مشکل سے بڑی جو ہے تو وہ ملتی تھی, کئی ایک سٹور سے کبھی دوسرے سٹور سے. تو ایک ہفتہ ہم نے پلا دی ہے, ایک ہفتہ مزید پلانی ہے, پھر ایک ہفتہ بعد ابھی دیکھیں گے کہ اور پلانی پڑے گی یا نہیں, کیونکہ ڈاکٹر نے بولا یہ ریزسٹنس والے بیکٹیریا پھر تھوڑا مشکل سے ٹریٹ ہوتے ہیں. ریزسٹنس والے بنے اس طرح کہ ڈاکٹر نے یہ غلطی جو ہم سے ہوئی ہے یہ آپ لوگ کبھی بھی مت کرنا, کیونکہ اصل میں اس کا ہم نے ایک سٹول ٹیسٹ کرایا تھا 1-2 ہفتے پہلے کرایا تھا نا, جیسے بلیک سا مجھے لگ رہا تھا, تو مجھے لگ رہا تھا کہ سنا تھا کہ اگر بلیڈنگ ہو, انٹرنل بلیڈنگ ہو آنتوں میں یا میدے میں, تو پھر جو سٹول کلر ہے وہ بلیک ہوتا ہے. تو اس کا وہ شک دور کرنے کے لیے میں نے کہا کہ آپ یہ ٹیسٹ کرا لیں اس کا کہ ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس کے ساتھ, حالانکہ کوئی تکلیف نہیں تھی اس کو. تو جب ٹیسٹ کرایا تو انہوں نے بولا کہ نہیں کلر تو بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ٹیسٹ میں جو ہے نا انفیکشن شو ہو رہا تھا, الکلائن آ رہا تھا. ڈاکٹر نے بولا کہ یہ تو اس میں انفیکشن آ رہا. تو اصل میں اس وقت سے ہی اس کے ٹائیفائڈ والے جو بیکٹیریا ہے وہ میرے خیال میں اسی وقت سے موجود تھے, لیکن ڈاکٹر نے تو جیسے انفیکشن کے لیے اس کو اینٹی بائیوٹک لکھ کے دی کہ 7 دن کا کورس ہے یہ آپ نے کرانا ہے. تو ہم نے اینٹی بائیوٹک لے لی, گھر آ گئے, اور ہمیں لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر نے بس ایسے ہی لکھ کے دے دی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ نہ کوئی بخار ہے نہ درد کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن خیر ہم نے اس کو پلانا شروع کیا, 5 دن میں وہ دوائی ختم ہو گئی. تو بس 5 دن ہم نے پلائی, پھر مزید 2 دن اور پلانے تھے لیکن وہ ہم نے نہیں پلائی. تو مطلب کورس جو ہے تو وہ ادھورا رہ گیا. تو جب اینٹی بائیوٹک کا کورس جو آپ آدھا چھوڑتے ہو نا, تو یہ اس کے بعد جو بیکٹیریا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, وہ اس دوائی کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں. پھر وہ دوائی اس پہ اگر آپ دوبارہ اس کو انفیکشن ہوتا ہے وہی پلاتے ہو تو پھر وہ اس پاس اثر ہی نہیں کرتی, مطلب اتنا وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں وہ بیکٹیریا. اور پھر ایک ہفتے بعد دوبارہ اس کو جیسے بخار ہوا تو ابھی پلا رہے تھے دوائیاں, لیکن وہ پھر بہت آہستہ آہستہ جیسے اثر کر رہی ہے. تو بس اللہ کرے کہ اس کو ایڈمٹ نہ کرانا پڑے, اسی دوائیوں سے ہی صحیح ہو جائے, کیونکہ پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو انجیکشن لگتے ہیں پھر جب نہیں صحیح ہوتا بچہ تو پھر اس کو ایڈمٹ کراتے ہیں. اور وہ انجیکشن ایسے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں لگ سکتے, وہ ڈرپ کے ذریعے لگتے ہیں, 2-3 گھنٹے لگتے ہیں, اور ڈاکٹر مطلب اس کو مسلسل آبزرو کرتے رہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا, ریئیکشن تو نہیں ہو رہا. تو اس سے بس ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اس کو ایڈمٹ کرانے کی ضرورت پڑے. اب تو ماشاءاللہ اس کا بخار کافی حد تک کم ہو چکا ہے, کبھی نارمل رہتا ہے, کبھی 99, پھر نارمل, پھر 99. اب میں جو کیلپول ہو میں نے اس کو پلانا چھوڑ دیا ہے. تو بس اللہ کرے کہ اس ہفتے کے اندر اندر اس کا بخار بالکل صحیح ہو جائے اور یہ بالکل تندرست ہو جائے. اس سارے جو پریشانی تھی اس میں پھر میری نندوں نے, میری بہنوں نے, دیورانی نے, سب نے مل کر بہت ساری دوائیں کی, وظیفے کیے بہت سارے, تو اسے بہت تسلی ملی.
تو اس طرح کے لوگوں کو آپ کی زندگی میں لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ کو پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو اس طرح پھر وہ تکلیف جو ہے نا عادی رہ جاتی ہے۔ اور اگر خوشی کا موقع ہو تو جب اس طرح کے لوگ آپ کے زندگی میں ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کی جو خوشی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو بس ان لوگوں کی وجہ سے کافی تسلی ملی۔ اور آج کل جو یہ کھانا جس کا ہے تو وہ صرف کھچڑی ہے، دن رات یہ صرف کھچڑی کھاتا ہے۔ اور ایک سلائس چیز جو میں نے دکھایا بھی آپ تھوڑی دیر پہلے، کہ ایک سلائس چیز گرم کر کے مائکرو میں تو وہ تھوڑا سا بس کھا لیتا ہے۔ اور ایپل، دوائی کے بعد منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو ایپل جو ہے نا ایک پیس میں اس کو دے دیتی ہوں، تو وہ تھوڑا سا کبھی چوس لیتا ہے، اسے جو رس ہے وہ نگل لیتا ہے، کبھی کھا بھی لیتا ہے۔ یہی کھانا اس کا آج کل ہے، اور جتنے بھی جوسز آپ پلا سکتے ہو ٹائیفائڈ میں تو بہتر ہے۔ تو بس یہ دوائیاں اس کی چل رہی ہے بھی، اور آپ لوگ دعا کریں کہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، اور اللہ سب کے بچوں کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ کہ جب بچوں کو کچھ ہوتا ہے، جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو ساتھ میں جو ہے پیرنٹ ہوتے ہیں، ان کے بھی جو انرجی لیول ہے وہ بھی سارا ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ پھر نہ مجھے بھی نہ بھوک لگ رہی تھی، نہ مجھے نیند آ رہی تھی صحیح سے، وہ بہت پریشانی ہوئی۔ تو یہ آپ لوگ ضرور ہمیں یہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خاص کر میرے بیٹے کے لیے دعا کرے کہ وہ آئندہ بالکل صحیح تندرست رہے، صحت مند رہے، اور کوئی حادثہ نہ ہو اس کے ساتھ، جیسے کہ ہاتھ فریکچر ہوا تھا، وہ بھی بخار ہو گیا۔ تو بس اللہ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔